چلیے دیکھیے، علل جاری مجرائے زحاف یہ نہیں نہ ہوا تھا۔ علل، علت کی دو قسمیں تھیں، علت زیادت اور علت نقص۔ اب اس کے بعد کہا تھا نا کہ بعض علتیں وہ ہوتی ہیں جو لازم نہیں ہوتی، بعض علتیں وہ ہوتی ہیں جو لازم نہیں ہوتی ہیں، انہیں علل جاری مجرائے زحاف کہتے ہیں۔ تو اب وہ چیز یہاں آ گئی، علل جاری مجرائے زحاف بریکٹ میں دیا، یعنی وہ علل جو لازم نہیں ہوتے۔ یہ کون؟ نمبر 1 تشعیص، فاعلاتن کو مفعول بنا دینا، فعلاتن کر کے یا فاعاتن کر کے۔ غور سے سننا، اس کا مطلب یہ خاص ہو گیا کس کے لیے؟ تشعیص، فاعلاتن میں تبدیلی کرنے کو۔ تو فاعلاتن سبب خفیف، وتد مجموع، پھر سبب خفیف، یہی نا ہے؟ فا سبب خفیف ہے، الا وتد مجموع ہے، تن سبب خفیف ہے۔ تو اس میں کیا کرنا؟ کو مفعول بنا دینا۔ کیسے؟ فا لاتن کر کے، فا لاتن، فا لاتن کا مطلب کیا ہوا؟ وتد مجموع کے پہلے حرف کو حذف کر دیا گیا۔ دیکھیے عین کو حذف کیا گیا نا اس میں، فاعلاتن کو آپ نے کیا کیا؟ عین کو حذف کیا۔ تو عین کیا تھا؟ یہ عین یہ وتد مجموع کا پہلا حرف تھا، کیونکہ فا یہ تو وتد میں ہے نہیں، یہ تو سبب ہے۔ الا عین یہ وتد مجموع کا پہلا حرف ہوا، اس کو حذف کیا تو کیا بن گیا؟ فالاتن، یعنی اب تینوں سبب خفیف ہو گئے، فا لا تن، تین سبب خفیف ہوئے نا۔ یہ غیر مانوس تھا، مانوس میں تبدیل کر دیا تو کیا ہو گیا؟ مفعول۔ دیکھو تین سبب خفیف ہو رہا نا، فا لا تن مفعول، یا فا آتن کر کے، فا آتن کر کے کا مطلب کیا ہو گیا؟ وتد مجموع کے دوسرے حرف کو حذف کیجئے، چاہے وتد مجموع کے پہلے حرف کو حذف کیجئے چاہے دوسرے کو حذف کیجئے، وزن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں نہیں فرق پڑے گا؟ اس لیے کہ دونوں متحرک ہیں۔ بھائی دونوں پائے در پائے ہیں، پہلے کو حذف کیجئے یہ بھی متحرک ہے، وزن وہی بنے گا۔ اس کو باقی رکھیے، اس کو حذف کیجئے دوسرے والے کو، یہ بھی متحرک ہے، تب بھی وزن وہی رہے گا۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ چاہے اس طرح سے کیجئے کہ اعلا جو بیچ میں وتد مجموع اس کے پہلے حرف کو حذف کر دیجئے تب بھی مفعول بنے گا، یا دوسرے حرف لام کو حذف کیجئے جب بھی کیا بنے گا؟ مفعول نہیں بنے گا۔ تو اس کو تشعیص کہتے ہیں۔ نمبر 2 خرم، وتد مجموع کے پہلے حرف کو مصرع اول کے پہلے رکن سے گرا دینا۔ دیکھ رہے ہو کتنی تفصیل ہے؟ وتد مجموع کے پہلے حرف کو، پہلے والے میں کیا تھا؟ وتد مجموع کے پہلے یا دوسرے، پہلے کو بھی گرا دیجیے چاہے دوسرے کو گرا دیجیے۔ اور خرم میں کیا ہے؟ وتد مجموع کے پہلے حرف کو مصرع اول کے پہلے رکن سے گرا دینا۔ مصرع اول ہے، اس مصرع اول کا پہلا رکن یعنی عروض اور ضرب نہیں، اس سے ہٹ کر کے اس کے پہلے رکن سے گرا دینا۔ مختلف مواقع کے اعتبار سے اس کے خاص خاص نام ہیں، مختلف مواقع کے اعتبار سے اس کے خاص خاص نام ہیں۔ دیکھیے نمبر 3 سطر، مفاعیل میں قبض کے ساتھ خرم کر کے فاعل بنانا۔ سب یاد رہے گا، جب بھی سمجھ میں آئے گی بات۔ اب دیکھو وہ کیا گیا؟ قبض آ گیا، قبض کے ساتھ خرم بھی آ گیا۔ خرم تو ابھی آپ نے پڑھا ہے، خرم ہی نے پڑھا، وتد مجموع کے پہلے حرف کو مصرع اول کے پہلے رکن سے گرا دینا۔ وتد مجموع کے پہلے حرف کو گرا دیجئے، مگر مصرع اول کا پہلا رکن ہو تو اسے خرم کہتے ہیں۔ تو دیکھیے خرم سب میں آ رہا ہے، خرم سب میں آ رہا ہے، اور جب خرم آئے گا تو مصرع اول کے پہلے رکن کے ساتھ رہے گا، کیونکہ خرم کی حقیقت میں داخل ہے نا، مصرع اول کے پہلے رکن سے وتد مجموع کے پہلے حرف کو گرانا ہے۔
تو خرم میں یہ رہے گا. اب اسی خرم کے ساتھ ساتھ کہیں قبض بڑھا دیجئے، کہیں کب بڑھا دیجئے، ہاں تو الگ الگ اس کے وہ ہیں. نمبر 3 سطر مفاعیل میں قبض کے ساتھ خرم کر کے فاعل بنانا. دیکھیے مفاعیل ہے، مفاعیل، تو اس میں کیا کیا آپ نے؟ مفا یہ ہے وتد مجموع، اس وتد مجموع کے پہلے حرف کو آپ گرائیے. پہلے حرف کو جب آپ گرائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ خرم بن جائے گا. خرم بنا نا، مفاعیل سے فاعیل. اچھا اب اسی میں قبض بھی کر دیجئے. اور قبض کسے کہتے ہیں؟ اب آپ کو پیچھے جانا پڑے گا اگر یاد نہیں ہے. دیکھیے قبض ہے یہ ضعفات مفردہ میں، تو قبض میں کیا؟ 5ویں ساکن کو حذف کرنا. تو 5واں ساکن کون ہے؟ یا. تو یا کو بھی، میم کو بھی حذف کیجئے شروع سے، اور 5ویں ساکن یا کو بھی حذف کیجئے. میم کو حذف کرنا یہ خرم ہے، اور 5ویں ساکن یا کو حذف کرنا یہ قبض ہے. تو کیا ہو گیا؟ مفاعیل سے میم حذف کیا، فاعیل ہوا، یا بھی حذف کی تو فاعل ہو گیا. مانوس بھی ہے، کچھ بدلنا بھی نہیں. نمبر 4 خرب، ایک سے ایک نام سب آ رہا ہے. نمبر 4 کیا ہے؟ خرب. یہ کیا ہے؟ مفاعیل میں کف کے ساتھ خرم کر کے مفعول بنانا. خرب جیسے آپ کریں گے خرم تو میم کو حذف کرنا پڑے گا. میم کو حذف کرنے کے بعد اب اس میں کف بھی کرنا ہے، اور کف میں کیا ہے؟ کف میں ایک 7ویں ساکن کو حذف کیجئے. تو 7واں ساکن کون؟ نون ہے، اس کو حذف کیجئے. کیا ہو گیا؟ مفاعیل سے فاعیلو. یہ غیر مانوس ہے، تو کیا ہو گیا؟ مفعولو. نمبر 5 سلم، فعول میں خرم کر کے فعل بنانا. فعول میں کیا کرنا؟ خرم کر دینا، صرف خرم کر دینا. اور یہ بھی خاص فعول میں، الگ الگ نام ہو گیا. فعول میں کریں گے تبھی وہ سلم ہوگا. تو فعول والے جز میں صرف خرم کر دیجئے آپ. خرم کرنا مطلب کیا ہوا؟ فعول میں فا کو حذف کر دیجئے تو کیا ہوگا؟ اولن جب کریں گے تو غیر مانوس ہو گیا، فعلن بنا دیجئے. تو سلم کیا ہے؟ فعول میں خرم کر کے فعلن بنانا. نمبر 6 سرم، فعول میں قبض کے ساتھ خرم کر کے فعلن بنانا. فعلو بنانا قبض کے ساتھ. قبض کا مطلب کیا ہو گیا؟ 5ویں ساکن کو حذف کرنا. 5ویں ساکن کو حذف کیا آپ نے تو نون حذف ہو گیا، تو کیا ہو گیا؟ فعولو. اچھا فا کو بھی حذف کر دیجئے تو کیا ہو گیا؟ اولو غیر مانوس ہے تو اس کو فعلو کر دیا. چلیے 7 نمبر، 7واں نمبر پر کیا ہے؟ ادب، عین داد بے. پیچھے اسب آپ نے پڑھا تھا نا، پیچھے کہیں دیکھیے اسب آیا تھا، وہ الگ چیز ہے. یہ دیکھیے اسب آیا تھا ضعفات مفردہ میں 6 نمبر پر. وہ اسب ہے، 5ویں متحرک کو ساکن کرنا. اور یہ کیا؟ یہ ادب ہے داد کے ساتھ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ مفاعلتن میں خرم کر کے مفتعل بنانا. یعنی مفاعلتن میں صرف خرم کر دیجئے، اب اس کا نام الگ ہو گیا. صرف خرم ہی آپ کر رہے ہیں، صرف خرم ہی کر رہے ہیں. یعنی مفاعلتن میں میم کو آپ نے حذف کر دیا تو ہو گیا کیا؟ فاعلتن. اور فاعلتن غیر مانوس تھا تو اس کو بنا دیا کیا؟ کہاں چلا گیا؟ مفاعلتن تو ہو گیا کیا؟ فاعلتن مفتعلن ہو گیا. نمبر 8 قسم، مفاعلتن میں اسب کے ساتھ خرم کر کے مفعول بنانا. اسب بھی اس میں کرنا ہے. اسب کیا تھا پیچھے؟ 5ویں متحرک کو ساکن کرنا. اسب جو 5ویں متحرک کو ساکن کرنا. تو قسم میں کیا کرنا؟ مفاعلتن میں اسب کے ساتھ، یعنی 5ویں متحرک کو ساکن کیجئے. تو 5واں متحرک کون ہے؟ مفاعل لام. تو اس کو ساکن کر کیا بنا؟ مفاعلتن. اچھا میم کو بھی حذف کر دیجئے، خرم ہو جائے گا تو کیا ہو گیا؟
تو کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا. مفاعلتن میں میم کو حذف کیا تو یہ خرم ہو گیا، اور لام کو ساکن کر دیا تو یہ عصب ہو گیا. تو اب کیا بن گیا؟ یہ فاعلتن مفعول. چلیے اسی طریقے سے 9 نمبر جمم، مفاعلتن میں عقل کے ساتھ خرم کر کے فاعلن بنانا. اس میں عقل کر دیجیے. اب عقل کو یاد رکھنا ضروری ہے. پیچھے دیکھیے عقل کیا ہے، اسی سب جافات مفردہ میں 7 نمبر پہ 5ویں متحرک کو حذف کرنا. 5ویں متحرک کو آپ حذف کر دیجئے. 5واں متحرک کون ہے؟ لام. لام کو حذف کر دیں کیا ہو جائے گا؟ مفاعتن. مفاعلتن سے بجائے کیا ہو گیا؟ مفاعتن. میم کو بھی حذف کر دیجئے تو خرم ہو جائے گا. کیا ہو گیا؟ فاعتن. فاعلن. فاعتن غیر مانوس تھا تو فاعلن ہو گیا. عکس مفاعلتن میں نقص کے ساتھ خرم کر کے مفعولو بنانا. اس میں نقص بھی کرنا ہے. اور نقص کیا ہے؟ نقص کہاں لکھا تھا؟ کہاں ہے؟ یہ دیکھیے نا، کسب مال عصب کتنا زیادہ اس میں لپیٹا گیا ہے. بہرحال سب کو کر کے کیا کر دینا دیکھ لیجیے گا. تو مفاعلتن میں نقص کے ساتھ خرم کر کے مفعول بنا لیجیے گا. اخیر کے چاروں تغیر مفاعلتن بہر وافر کے ساتھ خاص ہیں. بہر وافر دیکھیے مفاعلتن مفاعلتن آ رہا نا، سب میں مفاعلتن ہی میں ترمیم کرنا ہے، تو ظاہر سی بات اسی کے ساتھ خاص رہے گا جس میں مفاعلتن آئے گا. جن اجزاء میں یہ علل واقع ہوں ان کو علت ترتیب اسی اعتبار سے نام اب ہو جائے گا. مشاعث، اخرم، استر، اخرب، اسلم، اسرم، ادب، اقسم، اجم، آقس کہتے ہیں.